ناظرین، محفوظ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ مدینہ منورہ میں اسلامی احکامات نافذ ہو رہے تھے۔ لوگ ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر کرتے تھے۔ ابھی پردہ کا باقاعدہ حکم نہیں اترا تھا، لیکن انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد پردہ کا حکم آ گیا۔ لیکن اس حکم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عرب عورت کس طرح کا لباس پہنتی تھی۔ عرب عورتیں عام طور پہ ایسے کرتے پہنا کرتی تھیں جن کے گریبان کھلے ہوا کرتے تھے، جن میں سے ان کی گردن اور سینہ نمایاں ہوتا تھا۔ جو کپڑا وہ دوپٹے کے طور پر اوڑھتی تھی وہ بھی سر کے پیچھے سے کاندھوں پر اس طرح ڈالا جاتا تھا کہ اس سے کان، سینہ اور گردن سب کے سب نمایاں رہتے تھے۔ یہ آیت حکم دیتی ہے کہ سر پر اوڑھے ہوئے اسی دوپٹے کے دونوں لٹکے ہوئے حصوں کو اپنے سینے اور گریبان پر اس طرح ڈال لیں کہ بدن کے یہ حصے اچھی طرح چھپ جائیں۔ اس سلسلے میں شیعہ سنی دونوں نے ایک روایت لکھی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن مدینہ کے گرم موسم میں ایک خوبصورت نوجوان عورت ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ وہاں کے معمول کے مطابق گردن کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے تھے۔ اس خوبصورت منظر نے ان کا دل مو لیا اور اسے دیکھنے میں ایسے محو ہو گئے کہ انہیں نہ اپنی خبر رہی نہ ماحول کی۔ وہ بڑی دیر تک نگاہوں سے اس کا تعقب کرتے رہے، پھر اسی فکر میں غلطاں آگے بڑھ گئے۔ اس بے خیالی میں اچانک دیوار سے باہر نکلی ہوئی کسی ہڈی سے یا شیشے سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ جب وہ اپنے آپ میں آئے تو ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 59 کی آیت اتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اسی روایت میں دوسری جگہ پر اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ منافقوں کی ایک ٹولی شام ڈھلے گلی کوچوں میں کنیزوں کو چھیڑا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کنیزوں کے لیے سر ڈھانپنا واجب نہیں تھا۔ کبھی کبھی بدتمیزی کرنے والے یہ بدکماش نوجوان آزاد عورتوں پر بھی آوازیں کستے اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے کہ دانستہ طور پر دھوکے سے انہیں یہ لگا کہ شاید یہ کنیز جا رہی ہے، تو اس کے بعد آزاد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جلباب کے بغیر یعنی مکمل لباس کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے تاکہ کنیزوں سے ان کی پہچان میں آسانی ہو سکے۔ اب یہاں پر دو باتوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔ جلباب سے مراد یہ وہ لفظ ہے کہ جس طرح کا معمول کے مطابق عورتیں گھر میں لباس پہنتی ہیں، جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اس لباس کو اور اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ایک بڑے کپڑے کو اپنے گرد لپیٹ لیں، جس سے یہ ظاہر ہو سکے یہ ایک پاک دامن عورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔